دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، پاؤ گے برکتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، انا اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے نزدیک تر وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے بھی درخواست ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ رب کی عنایت ہے رمضان، بندوں کی زینت ہے رمضان، رب کی عنایت ہے رمضان، بندوں کی زینت ہے۔ ماہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ ہے اور اپنے گناہوں سے بخشش کروانے کا مہینہ ہے۔ الحمدللہ لاہور سے عاشقان رسول نے اسپیشل ٹرین فیضان اعتکاف ایکسپریس بک کی ہے ریلوے سے، اور سفر ہے کراچی کی طرف انشاءاللہ الکریم۔ پورا ماہ رمضان دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں گزاریں گے، اور روزانہ 2 مدنی مذاکرے ہوں گے انشاءاللہ، تلاوت قرآن کی بہاریں ہوں گی، علم دین کے حلقے ہوں گے، مختلف کورسز ہوں گے، تراویح کی بہاریں ہوں گی، سحر و افطار کے مناظر ہوں گے، رکت انگیز دعائیں ہوں گی۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں آپ سے بھی درخواست ہے، آپ بھی دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں اعتکاف فرمائیں، نہیں تو اپنے قریبی شہر میں اعتکاف کریں۔ 10 دن کا اعتکاف تو کر ہی لیں، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک اسے 2 حج 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو الحمدللہ کریکٹر بلڈنگ ہے، کردار سازی ہے، علم دین کا حصول ہے، اور اپنے نالج میں اضافہ کرنا ہے، زندگی گزارنے کے طریقے سیکھنے ہیں۔ دعوت اسلامی کے ساتھ اللہ پاک دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے۔ اعتکاف مجلس، قافلہ مجلس، کورسز مجلس، نیک اعمال کی مجلس، ماشاءاللہ ان کی کوششیں ہیں۔ اللہ پاک ہمارا سفر بخیر و عافیت پورا فرمائے۔ الحمدللہ اسلامی بھائیوں کو ٹرین کو آج رخصت کرنے آئے ہیں، اللہ کرے گا تو انشاءاللہ الکریم اس کی رمضان المبارک کی برکتیں ہم بھی پائیں گے۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے لاہور کے حوالے سے جانا، لاہور سے ایک ٹرین آئی اعتکاف کرنے کے لیے۔ اب اس اعتکاف کے اندر کیا ہوتا ہے، الحمدللہ نگران شورا کا روزانہ فجر کے بعد بیان ہوتا ہے، آئیے اس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسجد کے دروازے پر شیطان کو دیکھا، بڑے حیران اور پریشانی کے عالم میں شیطان مسجد کے باہر کھڑا تھا۔ حضرت نے دیکھ کر پوچھا کیا بات ہے؟ شیطان نے کہا اندر دیکھیے، تو انہوں نے اندر دیکھا تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور ایک آدمی مسجد کے دروازے کے پاس سو رہا تھا۔ شیطان نے بتایا کہ وہ جو اندر نماز پڑھ رہا ہے نا، اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے کے لیے میں مسجد کے اندر جانا چاہتا ہوں، لیکن جو دروازے کے قریب سو رہا ہے یہ روزہ دار ہے۔ یہ سویا ہوا روزہ دار جب سانس باہر نکالتا ہے تو اس کی وہ سانس میرے لیے شعلہ بن کر مجھے اندر جانے سے روک دیتی ہے۔ یہ روزہ دار کے روزے کی برکت ہے، یعنی روزہ دار کا روزہ شیطان کے لیے کس قدر بھاری ہے اور روزے کی کس قدر اہمیت ہے، اسے ہم اس حکایت سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب سوچئے کہ جب روزہ دار کی اس برکت سے دوسرا شخص محفوظ ہے تو خود روزہ دار کتنا محفوظ رہے گا۔ اگر روزہ ہو پھر روزہ، کیونکہ روزہ یہ اتنی عمدہ عبادت ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح طور پر رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ کی توفیق سے ہوگا، جو بھی ہوگا اللہ کی توفیق سے ہوگا، تو ہم اس کا جو مقصد ہے نا لعلکم تتقون، اللہ پاک نے چاہا تو یہ پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔
جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 183، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اول تو یہ کہ یہ ہمیں پتہ چلا کہ روزہ ایک قدیم عبادت ہے، اور پہلے بھی روزے رکھنے کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، جو پہلے کی امتیں تھیں ان میں، پھر اس کی پوری ایک تفصیل ہے۔ مگر یہاں جو روزے کا جو اصل مقصد بیان کیا گیا، بنیادی مقصد بیان کیا، وہ تھا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو، تمہیں پرہیز گاری نصیب ہو۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ ہم ابھی اس وقت فیضان مدینہ کراچی میں موجود ہیں، اور کثیر عاشقان رسول دنیا بھر سے، ملک بھر سے یہاں پر اعتکاف کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور ابھی مدنی مذاکرے کے اختتام کے بعد یہاں پر کیا لوگوں کے تاثرات ہیں، معتکفین یہاں پر کیا سیکھ رہے ہیں، اور ان کے کیا جذبات ہیں، کیا ایکسائٹمنٹ ہے، یہاں کا ماحول ان کو کیسا لگ رہا ہے، آئیے اس حوالے سے ان سے تاثرات لیتے ہیں۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ میرے ایک دوست ہیں شکیل بھائی، امام صاحب ہوتے ہیں، کافی پہلے انہوں نے مجھ سے وہ کہا تھا کہ آپ اعتکاف کر لیں، کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا وہاں پر، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، اور بہت سارے آداب اور طریقے سکھائے جائیں گے آپ کو، زندگی گزارنے کے اصول سکھائے جائیں گے۔ تو میرا ذہن کافی پہلے سے بنا ہوا تھا، میں نے اس کی تیاری کر رکھی تھی، تو اب جا کے حاضر ہو گیا ہوں، اللہ کا شکر ہے، انشاءاللہ آگے بھی بہتر رہے گا۔ تو کوئی ایک خاص بات کہ بھائی یہ فائدہ ہے یہاں پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، دیگر جگہوں پر بھی اعتکاف ہوتا ہی ہے، آپ کے علاقے میں بھی، مساجد میں بھی ہوتا ہوگا، ایک یہاں کی کوئی خصوصیت کس طرح آپ کا ذہن بنا کہ بھائی فیضان مدینہ کے اندر مجھے یہ خاص چیز سیکھنے کو ملے گی اور کسی کی زیارت کرنا نصیب ہوگا، کیا ہوگا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ماشاء اللہ یہاں پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مرشد کا دیدار نصیب ہوگا، اور ان کو دیکھنے کے لیے بس یہاں پر میں حاضر ہوا ہوں۔ اعتکاف میں اپنے علاقے کی مسجد میں بھی کر سکتا تھا، اور اس کے علاوہ یہاں پر بہت سارے شرکا ہوتے ہیں، حاجی مانت تاری ہوتے ہیں، ان کو بھی سننے کا موقع ملے گا لائیو، اور بہت ساری جو باتیں ہمیں اپنے مسجد میں سیکھنے کی نہیں ملتی ہیں وہ یہاں پر ہمیں مل جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ یہاں کا ماحول ساری مسجدوں سے الگ ہوتا ہے، اور یہاں پر بہت سارے کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا مجھے، اس لیے میں یہاں پر حاضر ہوں بس۔ اور دوسری بات، آپ فرسٹ ٹائم شاید یہاں پر اعتکاف کر رہے ہوں گے، اتنا ایک عرصہ آپ نے پورا مہینہ یہاں گزارنا تو آسان تو نہیں، خیر آپ سارا گھر بار کو چھوڑ کر یہاں پر آئے ہوں گے، تو کچھ آپ کی ایکسائٹمنٹ ہو، خوشی ہو، کوئی عجیب سی فیلنگ ہو تو اس حوالے سے بتائیں۔ میں اس بات کو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ کافی پہلے کی سروائیونگ ہے یہ، اور یہ اس کے لیے میں نے کافی کوشش بھی کی تھی، فل تیاری کر رکھی تھی اپنے آفس میں، فیشن ڈیزائنر ہوں میں ایک، تو وہاں پر میں نے کافی پہلے سے بتا کے رکھا، سارے پیپر ورک میں نے سارے پہلے ہی کمپلیٹ کر لیے تھے، اور ابھی جب میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں تو بہت اچھا لگ رہا ہے اور کافی کچھ بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ میرا نام شعیب اتاری اور میں ضلع عمر کوٹ سے آیا ہوں، یہاں اعتکاف کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ پچھلی سال میری نیت بنی تھی اعتکاف کے حوالے سے، تو اس بار ماشاءاللہ میرا شناختی کارڈ بھی بن چکا تھا، تو میں نے سوچا کہ اس بار در مرشد پہ اعتکاف کریں گے، تو اس لیے میں نے یہاں اعتکاف کی نیت کی اور اعتکاف کا فارم وغیرہ بھرا لیا، کارڈ وغیرہ مل چکا ہے اعتکاف کا۔ تو یہاں پر آنے کا آپ کا ذہن کس نے بنایا؟ آپ کے علاقوں میں بھی اعتکاف ہوتا ہوگا، ایک کوئی خاص بات کسی نے ذہن میں ڈالی ہو کہ بھائی فیضان مدینہ میں اعتکاف کرنا ہے، یا مدنی چینل دیکھ کے بنا ہو، کسی ذمہ دار نے ذہن بنایا ہو؟ مطلب ہم دعوت اسلامی سے پہلے سے ہی وابستہ ہیں، تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں مجھے دعوت اسلامی سے، مجتبی کریم کے ہم مرید ہیں، اس لیے ہمارا ادھر ذہن بنا، ہمارے جو نگران ہیں انہوں نے ذہن بنایا ہمارا، تھوڑا بہت ہمارا بھی ذہن تھا کہ اگلی سال انشاءاللہ اعتکاف کریں گے تو فیضان مدینہ میں کریں گے، تو یہ نیت بنی تو ماشاءاللہ عالمی مدنی مرکز میں آ گئے۔ یعنی کہ آپ نے ابھی یہاں پر اعتکاف پہلی دفعہ کرنا ہے؟ جی ہاں، یہ پہلی دفعہ ہے میرا عالمی مدنی مرکز میں۔ یہاں پر لوگ آنے کے لیے ترستے ہیں، پورے دنیا سے، پاکستان بھر سے یہاں پر اعتکاف کرنے آتے ہیں، تو آپ کو ایکسائٹمنٹ ہو، خوشی ہو اس بات کی کہ یار میں یہاں اعتکاف کر رہا ہوں، اس کو بیان کریں کچھ۔ مطلب مجھے یہ بہت خوشی ہے کہ مجھے ایک موقع مل رہا ہے عالمی مدنی مرکز میں اعتکاف کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں دوسرے کنٹری کے اندر ہوتے ہیں، ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم عالمی مدنی مرکز میں آئیں، اعتکاف کریں، تو اور میری بھی یہ خواہش تھی کہ میں اعتکاف کروں، تو میری نیت بن گئی، میں نے عالمی مدنی مرکز میں اعتکاف کیا۔ میں 5 سال اعتکاف کے لیے آیا، ابھی جو ہے نا 6واں سال ہے اعتکاف کے لیے۔ ہمارا ماجر زبان جو ہے سرکی ہے، تو اعتکاف میں بہت ماشاءاللہ نیکی ہوتی ہے، اور نیک کام کرنے میں بہت عبادت ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ قافلے میں ہم لوگ تیار ہیں انشاءاللہ، تو اعتکاف کے لیے ہمارا دل چاہ رہا تھا ہم اپنا کاروبار، گاؤں
گھر بار چھوڑ کر مدنی مذاکرہ کی سننے کے لیے تشریف لے آئے۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ روزانہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، آئیے اس کی بھی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ اگر رمضان شریف میں نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے تو رمضان میں گناہ کرنے کا کیا وبال ہے؟ کیا رمضان میں گناہ کرنا بھی عام دنوں میں گناہ کرنے جیسا ہے؟ رمضان شریف میں گناہ کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ جیسے جمعہ ہے، میرات شریف میں مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے 1 نیکی 70 نیکی کے برابر اور 1 گناہ 70 گناہ کے برابر جمعے کے دن۔ سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کو کرنا۔ پھر فرمایا جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ پاک اور جتنے آسمانی فرشتے سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ بس اگر یہ شخص اگلا ماہ رمضان پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جسے رمضان نصیب ہوا پھر اس کی مغفرت کے بغیر ہی رخصت ہو گیا۔ ناک خاک آلود ہو یہ اصل عرب کی اس دور میں ایک محاورہ تھا جس کی ذلت، ہلاکت، بربادی کے لیے یہ جیسے یوز ہوتا تھا۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے فیضان اعتکاف۔ الحمدللہ اس وقت ہم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں موجود ہیں، اور جس طرح دنیا بھر سے، ملک بھر سے ٹرینوں کے ذریعے، بسوں کے ذریعے دیگر عاشقان رسول، یونیورسٹی کے طلباء اور دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے اعتکاف کرنے کے لیے آتے ہیں الحمدللہ، اسی طرح ہمارا دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جامعات المدینہ، جس کے اندر درس نظامی عالم کورس کروایا جاتا ہے۔ اس کے طلبہ کرام کی پورا سال مصروفیت رہتی ہے۔ شوال المکرم سے ان کی کلاس کا آغاز ہوتا ہے اور شعبان المعظم میں ان کی کلاس کا اختتام ہوتا ہے۔ حالانکہ پورا سال پڑھائی کا سلسلہ رہا، اس کے باوجود بھی کیا یہ جامعۃ المدینہ کے طلباء اعتکاف کرنے کے لیے آتے ہیں؟ تو ہمارے ساتھ جامعۃ المدینہ 12 دینی کاموں کے پاکستان سطح کے ذمہ دار مولانا نواز مدنی صاحب موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان سے اس بارے میں تاثرات لیں گے اور معلومات لیں گے۔ آئیے چلتے ہیں نواز بھائی کی طرف۔ جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام پورا سال تعلیم سے وابستہ رہتے ہیں، اور اب 1 مہینہ غالباً یہ رمضان چھٹیوں کا ہوتا ہے، تو اب آپ اس کے اندر اعتکاف کے لیے ان کو تیار کر لائے ہیں، تو یہ کیسا رہا سلسلہ؟ طلبہ کے جذبات کیا تھے؟ آپ کے کیا جذبات تھے کہ اعتکاف کے لیے آپ بھی یہاں پر ہیں؟ غالباً رمضان مبارک میں اساتذہ، ناظمین اور دیگر مجلس کی بھی چھٹیوں کا ہی سلسلہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں آ جانا، پیر مرشد کی بارگاہ میں آ جانا، تو اس بارے میں کچھ معلومات دیجیے گا۔ الحمدللہ سوجل جامعۃ المدینہ میں طلبہ اکرام درس نظامی کرنے کے لیے 8 سال اپنا وقت پیش کرتے ہیں۔ جامعۃ المدینہ میں درسی کتب کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کی خیرخواہی کے لیے، ان کو نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے لیے ہمارے طلبہ اکرام پورا سال مساجد میں جا کر نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے طلبہ اکرام بہترین مبلغ بنے، پورا سال قافلوں میں سفر کروانے کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، اور اسی تربیت کی ایک سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ رمضان المبارک میں ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلبہ اکرام کی ایک تعداد بڑی ہے کہ جو پورا ماہ الحمدللہ سوجل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف کرنے کے لیے اپنے آپ کو یہ پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان بھر میں 1 ماہ کا اعتکاف ڈویژنوں میں ہو رہا ہے، وہاں بھی جامعۃ المدینہ کے طلبہ اور اساتذہ اور ناظمین سرپرست وہاں بھی شرکت کرتے ہیں۔ دیکھا مدنی چینل کے ناظرین، صرف پاکستان میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی کے اندر طلبہ کرام موجود نہیں ہیں، دیگر مقامات پر بھی پاکستان میں صرف 29 مقامات پر 1 ماہ کا اعتکاف ہو رہا ہے۔ تو جیسا کہ نواز بھائی نے فرمایا
کہ وہاں پر بھی الحمدللہ کریم جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام وہاں پر بھی اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. تو نواز بھائی یہ بتائیے گا طلبہ کرام صرف یہاں پر اعتکاف کر رہے ہیں یا ذمہ داریوں پر بھی ہیں؟ کوئی حلقہ نگران ہے، سیکھنے سکھانے کے حلقے کی ذمہ داریاں ہیں، اور آپ کے بعد طلبہ کرام ہو سکتا ہے پورا اعتکاف بھی سنبھال رہے ہوں، کوئی جدول نگران ہو، تو اس متعلق بتائیے گا. جی الحمدللہ سوجل ہمارے پاس طلبہ کرام ابتدائی درجات کے بھی ہوتے ہیں اور دورۃ الحدیث شریف کے تخصصات کے طلبہ کرام بھی ہوتے ہیں. یہ اعتکاف میں آتے ہیں تو ان کی مختلف طرح کی ذمہ داریاں لگائی جاتی ہیں. حلقہ نگران بھی بنتے ہیں، نماز کے احکام کا حلقہ لگانے کے لیے بھی ان کی ذمہ داریاں لگائی جاتی ہیں، سنتیں اور آداب سکھانے کے لیے بھی ان کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں. اس طرح کی مختلف ان کی ڈیوٹیوں کا سلسلہ ہوتا ہے. تو جس طرح ہمارے اعتکاف کے اندر طلبہ کرام انوالو ہیں، کہیں جگہوں پر حلقہ نگران ہیں، کہیں پر اعتکاف کر رہے ہیں، معتکف ہونے کی صورت میں شامل حال ہیں، تو اسی طرح کیا ہمارے جامعۃ المدینہ کے اساتذہ ناظمین بھی اس ایکٹیویٹی میں حصہ لیتے ہیں؟ جامعۃ المدینہ کے اساتذہ اور ناظمین یہ بھی اپنی خدمات پیش کرتے رہتے ہیں. بالخصوص نماز کے احکام یعنی فرض علوم سکھانے کے لیے پاکستان بھر میں جو 29 مقامات پر اعتکاف ہو رہا ہے ان کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں، آتے ہیں اور یہ معتکفین کو نماز کے احکام اور اس کے مسائل سکھاتے ہیں. تو نواز بھائی، یہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے اساتذہ ناظمین اور دیگر طلبہ کرام جو اعتکاف کرنے کے لیے پاکستان بھر میں دیگر جگہوں پر موجود ہیں، تو ان کی تقریباً اپروکسیمیٹلی تعداد کتنی ہے؟ اگر ہم صرف عالمی مدنی مرکز کراچی فیضان مدینہ کی بات کریں تو یہاں ہمارے 1000+ طلبہ، اساتذہ اور ناظمین الحمدللہ سوجل یہاں آ چکے ہیں. ان کی رجسٹریشن بھی ہو چکی ہے، ان کے کارڈ بھی بن چکے ہیں، ان کے حلقے بھی بن چکے ہیں، اور مزید ہمارے کئی ایک طلبہ کرام ایسے ہیں کہ جو ابھی راستے میں آ بھی رہے ہیں. یعنی کہ مدنی چینل کے ناظرین اس بات کا اندازہ لگائیے، صرف 1000+ طلبہ کرام عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں ہیں، اپنا گھر چھوڑ کر، حالانکہ یہ دن چھٹیوں کے تھے، اپنی چھٹیوں کو منانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور 2-4 چند نہیں ہیں بلکہ 1000+ طلبہ کرام ایسے ہیں جو ہوں گے یہاں پر الحمدللہ اعتکاف کرنے کے لیے آئے ہیں. ظاہر نصیب اگر ہم بھی اعتکاف کریں، جہاں پر آپ کو موقع ملے اپنے ڈویژن میں، اپنے علاقے میں، اور آپ کے قریبی مسجد میں آخری عشرے کا اعتکاف ہو، 1 ماہ کا کرنے کی سہولت ہو تو 1 ماہ کا اعتکاف کریں. اگر آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کی سہولت ہے تو جہاں پر بھی آپ موجود ہیں آپ کے قریبی دعوت اسلامی کے مرکز سے رابطہ کریں اور وہاں پر اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کریں. دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. محمد اظہر نام ہے، ڈی جی خان سے تشریف لائے ہیں. اچھا ماشاءاللہ، ڈیرہ غازی خان سے آپ یہاں پر آئے ہیں، کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ اعتکاف کی نیت سے آئے ہیں. تو ڈیرہ غازی خان میں اعتکاف نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، لیکن پھر یہاں آنے کی کیا وجہ ہے؟ یہاں آنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. کیا مزہ ہے، ذرا ہمارے ناظرین کو بھی تو بتائیں. جی ضرور بتائیں گے. پہلے میں آیا تھا قافلے پہ 2-3 دن کے لیے، ایک مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ مزہ آ گیا، اس لیے اس بار جو ہے نا نیت پکی کی ہے کہ 1 مہینے کے اعتکاف میں بیٹھوں گا. اچھا ماشاءاللہ، کیا کیا نیتیں لے کر حاضر ہوئے؟ نیتیں بہت ساری لے کے آئے ہیں، امیدیں بھی بہت ساری ہیں، انشاءاللہ پوری بھی ہوں گی. ماشاءاللہ نیتیں تو بہت ساری لے کر آئے ہیں. سب سے بڑی نیت تو ہے کہ یہاں پر مرشد اتار وہ ہیں اور ان کا دیدار نصیب ہوتا ہے. اور ویسے تو ان کو لائیو ہی مدنی مذاکرے پہ دیکھا ہے، لیکن کل ہم یہاں پر آئے ہیں پرسوں، تو جیسے ہی ہم یہاں پر آئے ہیں تو آتے ساری پیر صاحب کا آمنے سامنے دیدار ہوا ہے. ماشاءاللہ اس کی بہت ساری برکتیں، اور بھی مزید بہت ساری نیتیں لے کر آئے ہیں یہاں پر ساتھ. نیت ہے روزانہ 12 بار درود پاک. ارے ماشاءاللہ، آپ بھی انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. پروگرام تھا فیضان اعتکاف، جو کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مزید اعتکاف کی بہاریں کیا کیا ہوتی ہے، تمام معاملات کو دیکھنے کے لیے یہ لازمی پروگرام دیکھیے گا، فیضان اعتکاف. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، تم سدھر جاؤ گے، پاؤ گے برکتیں، تم سدھر جاؤ گے، پاؤ گے برکتیں، پاؤ گے برکتیں.